الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے آلات و مناقب۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روح مبارک کر کے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ نے ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے شخص ہیں جس کی شفاعت سے قبیلہ طبیعہ و مضر کی بھیڑوں کی بال کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیہ اور مضر 2 قبیلے ہیں جن میں باکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے۔ اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجہ ہیں، اول غلبہ آل، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیفہ اور نابینا بھی، اور اویس شتر بانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف و نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں ہے۔ لہذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا میں ان سے پوری طرح واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود کو روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ
یعنی اللہ کا بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہا اپنا اصلی نام بتائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بوسی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ خود اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشان ہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پہ لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدیہ کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہ پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اس طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہیں پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا، اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو کشادہ تھے یا گھنے؟ لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر آپ نے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اسی طرح جب ایک ایک کر کے تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رگ طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ میں نماز میں اتحیات کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں
اے اللہ تمام مومن مرد عورت کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ فضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ ضمانت دیں گے یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً جو آپ کا جی چاہے عنایت فرما دے، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ حضرات کو یہاں تک پہنچنے میں تکلیف ہوئی، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں، کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زیادہ آخرت کی فکر میں لگا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت جا گسی ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکون پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب آپ سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تو اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفے پہنچے۔